اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دنوں جو مجالسیں ہو رہی ہیں پہلے محرم سے، میں نے آن لائن مجالسیں دیکھی، جتنے بھی شیعہ علماء اکرام ہیں وہ مجالس پڑھتے ہیں اپنے خیال سے، مقصد کہ انہوں نے جو مجالس میں آپ کو بات بتانی ہے وہ انہوں نے دنیاوی مثالیں دینی ہے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے ہیں، پھر جا کے آپ کو بات بتانی ہے، اور وہ بھی قرآن اور حدیث سے نہیں۔ مثال دے کر، مگر مثال بھی ادبی ہوتی ہے۔ بس ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دہائی دیتا رہتا ہوں ادب کی، ادبی ذوق کو پروان چڑھائیے۔ یاد آ گیا ایک جملہ تو عرض کروں کہ کوئی کہے گا صاحب آپ ادب 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 کی بات کیا کرتے ہیں، ہم تو مزدور ہیں، ہمارا ادب سے کیا تعلق؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے مزدور دنیا کے بڑے ادیب و شاعر ہوئے ہیں؟ انہی لاہور کی گلیوں میں ایک شخص مزدوری کیا کرتا تھا، اینٹیں ڈھوتا تھا اپنے کاندھوں پر، اینٹ اور گاروں سے دیواریں بناتا تھا، مگر اتنا بڑا شاعر ہوا جسے احسان دانش کہتے ہیں۔ مثال آ گئی تو بچوں کی تربیت کے لیے عرض کر دیا۔ پھر میں نے اعلیٰ یاری صاحب کی مجلس سرچ کی یوٹیوب کے اوپر کہ اعلیٰ یاری مجلس کیسے پڑھتا ہے اور اس کا موقف کیا ہے کہ مجلس کیسے پڑھنی چاہیے، تو وہ مجھے یہ نظر آیا، ایک فرق نظر آیا کہ کتاب دکھا کر جو کتاب کے اندر احادیث لکھی ہوئی ہے معصومین کی طرف سے کہ شیعہ کیسے غم منائیں اور کیا شیعوں کو مجالس میں پڑھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، اس میں اہل بیت کا خالصتاً ذکر ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، سیاست کی باتیں نہ ہوں، تو یہ مجالس کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے کافی رہنمائی ملی کہ ہم کیسے ہمیں سماعت کیسے لوگوں کو کرنا چاہیے اور مجالس کا معیار کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 44، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 44۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 278 میں باب ثواب البکاء على مصیبته ومصائب سائر الائمة علیہم السلام، کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر رونا، گریہ کر، اس کی کتنی ثواب ہے؟ کتنا ثواب ہے اس کا، کتنا اجر ہے اللہ کے پاس، اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مصائب پہ رونا، گریہ وزاری کرنا، جزا و بکا کرنا، اس کا کتنا ثواب۔ قال حدیث نمبر 1، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، جو ہمارے مصائب کو یاد کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تنہائی کو یاد کرے کہ کیسے لوگ پھر گئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہی لوگ جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بار بار ان کی زندگیوں کو بچایا کفار اور مشرکین سے، وہی لوگ کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا تلوار نہ ہوتا تو وہ کلمہ بھی نہ آتا ان کو، وہی لوگ جن کو بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لشکروں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا سپاہی، ان کا خادم، ان کا نوکر تعین کیا تھا، وہی لوگ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو غلام بنایا تھا، من کنت مولا کہا تھا، علی ولی کل مؤمن من بعدی کہا تھا کہ تم سب غلام ہو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ کیسے وہ بغاوتی بن گئے تھے، کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، جو غلام تھے وہی سب سے بڑے دشمن بن گئے اور دشمنی کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ وخذل من خذلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ تنہا چھوڑ دیا بلکہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کے دشمنوں کے انصار بن گئے، ان کے دشمنوں کے تاثیر کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے کسی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ یہاں تک حد پہنچ گیا نا کہ کہا کہ یہ بہت روتی ہے سلام اللہ سلام اللہ، ان سب کے مصائب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، جو ہماری مصیبت کو یاد کرے، وہ ضروری نہیں ہے کوئی مجلس ہو بھائی، کوئی ضروری نہیں کوئی مجلس ہو، آپ بیٹھ کر، بہت سارے لوگ پردیس میں ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کر خود یاد کرو اور گریہ کرو۔ فرمایا
من تذکر مصابنا، جو یاد کرے ہماری مصیبت کو، وبکا لمرتکب منا، ہمارے مصائب کو یاد کرے. اگر کوئی یاد کرے اور پھر گریا کرے کہ میرے موالی کے ساتھ کیا ہوا، میرے سید کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ. امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے، 12 امام علیہ السلام کا وعدہ ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. جو مومن ایسا ہے نا، یاد کرتا ہے فی درجتنا یوم القیامہ، پھر وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا روز قیامت، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا روز قیامت، حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ساقی کوثر امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا روز قیامت. ومن ذکر بمصابنا فبکا وابکا، جو شخص ہمارے مصیبت کو سنتا ہے، اس کو کوئی مصائب سناتا ہے تو وہ گریا کرتا ہے، پھر کسی دوسرے کو بھی رلاتا ہے، ابکا دوسرے کو رلاتا ہے، دوسرے سے گریا کرواتا ہے، دوسرے کو رلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، رلانا، یہ دوسرے کو رلانا، اس کے کئی طریقے کار ہوتے ہیں عزیزوں. ایک ہوتا ہے کہ انسان مصیبت پڑے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دوسرے کو رلایا. ایک یہ ہے کہ آپ نے مجلس ترتیب دی ہے، مجلس میں کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ خدمت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ انتظامات کیا، ٹھنڈا پانی آپ لے کے آئے، مثلا چائے کا انتظام کیا، شربت کا انتظام کیا، مومنین آتے ہیں ان کے لیے پنکھا وغیرہ انتظام کیا، تو یہ سب اس رونے کے جو مقدمات ہوتے ہیں، گریہ کرنے، عزاداری کے مقدمات ہوتے ہیں، آپ نے فراہم کیا. ٹھیک ہے، ایک شخص مجلس پڑھتا ہے، رلاتا ہے، دوسرا وہ خدمت کرتا ہے، رونے کا، بکا کرنے کا، عزاداری کا ماحول بناتا ہے، مجلس کا ماحول بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر وہ عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، ان کو وہ تک جاتے ہیں، ان کو پیاس لگتا ہے، بھوک لگتا ہے، ان کے لیے کھانے کا، نذرانے کا انتظام کرتا ہے، تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. من ذکر بمصابنا فبکا وابکا لم تبک عینہ یوم تبک العیون، روز قیامت ہر آنکھ روتی ہوئی ہوگی، ہر آنکھ حسرت، اس میں حسرت ہوگی، ہر آنکھ میں کیا ہوگی؟ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، شرم ہوگا، غم ہوگا روز قیامت. اس دن وہ آنکھ نہیں روئے گا. کون سا آنکھ؟ وہ شخص جس نے دوسروں کو رلایا، اور وہ آنکھ جو اس نے خود رویا. ومن جلس مجلس يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. آپ کسی ایسے سیشن، مجلس یعنی جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کسی ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسے کلاس روم میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا، ایسے گیدرنگ میں بیٹھے جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کی دین کا احیاء ہو رہا ہو، اہل بیت علیہم السلام کے حق کا احیاء ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہم السلام کے لوگ حق انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں. آپ ان کے مجلس میں نہ گئے، آپ کہاں پہ آئے؟ ایک جگہ آئے جہاں پر ان کی تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا تھا، ان کی امامت کی بات ہو رہی تھی، فضائل کی بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تو یہ ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ روز قیامت ہر دل مردہ ہوگی، ہر دل غم، کیا غم ہے بھائی، کیا حسرتیں ہیں روز قیامت. وہ سامنے عذاب کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ دیگر ابد تک، اس کے بعد ابد الآباد تک اس عذاب سے نہیں بچنا، اس عذاب سے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے نا، اس دن سب لوگ اس غم میں مبتلا، لیکن وہ شخص جو اس کلاس روم میں آیا، جو اس مجلس میں آیا، جو اس گیدرنگ میں آیا، جو اس گروہ میں آیا جہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا تھا، وہ شخص وہ اس دن خوش ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ اس دن اس کی جیسے شادی کا دن، جیسے اس القیامت عرس للمتقین، قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کے لیے کیا ہے؟ عرس کا دن ہے، جشن کا دن، اس کے لیے جشن کا دن ہے. اوکے، تو جی ماشاءاللہ کتنی پیاری مجلس ہم نے سنی اور ساری احادیث سنی. اس میں انہوں نے کوئی بھی اپنے خیال سے بات نہیں کی، جو بھی کتاب میں لکھا اور اس کا ترجمہ ہمیں انہوں نے بتایا.
تو ہم ابھی فرق دیکھتے ہیں کہ جو مولوی مجالس پڑھتے ہیں، شیعہ مولوی دیگر اسکالر جب وہ مجالس پڑھتے ہیں تو وہ ان کی اس میں پرسنل باتیں بہت ہوتی ہیں. احادیث تقریباً وہ پوری مجلس میں 1 یا 2 احادیث سناتے ہیں، باقی سارا وہ قیاس کرتے ہیں، اپنے خیالی باتیں، ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں. تو یہ دین آل محمد علیہ السلام نہیں ہے. تو آپ اس سماعت کے معیار کا کیا آپ بھی خیال رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں. یا پھر یہی صحیح ہے کہ جو احادیث میں لکھا ہے اس کو بیان کیا جائے؟ ٹھیک ہے، جو کربلا میں جو راویوں نے جو کتابیں لکھی، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی بیان کیا جائے، یا اپنے خیال اور اپنے ایکسپیرینس اور دنیا کی مثالیں دے کر جو مجالس ہوتی ہیں وہ ان پر بھی آپ کا معیار کیا کہتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اینڈ اسکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے جس میں ہم نے دیگر پوائنٹس پر باتیں کی ہیں، وہ اینڈ اسکرین میں ہماری دیگر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.